وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصل علیہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ باوز بلند مل کر محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق اکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد الحمد والصلاة، انتہائی ادب اور تکریم کے لائق اسٹیج پر علماء کرام، نعت خوانان حضرات، دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب کو اس احسان ثواب کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے محترم المقام جناب چودھری صابر حسین صاحب کے بھائی حاجی فضل کریم صاحب کے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔ جو دعا کا ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ العزیز اسی ٹائم پر دعا ہوگی۔ آپ تمام احباب نے پوری توجہ جو ہے وہ میری طرف رکھنی ہے۔ میں چاہوں گا جو بھی گفتگو ہو آپ احباب پوری توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں۔ قلندر لاہوری، شاعر مشرق، عاشق صادق، ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا انداز بیان گرچہ شوخ نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ میں سے کچھ حصہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذی وہ ذات خلق الموت والحیات، کہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے۔ بنانے والے نے بنانے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اگر قرآن پاک کی ترتیب کو دیکھا جائے تو خالق کائنات نے موت کو مقدم رکھا ہے، زندگی کو مؤخر رکھا ہے۔ خالق کائنات بتا یہ رہا ہے اے انسان، تجھے زندگی تو دی جائے گی، تجھے زندگی کے شب و روز بھی دیے جائیں گے، تجھے زندگی دی تو جائے گی، لیکن یہ زندگی دنیا میں گم ہو جانے کا نام نہیں، دنیا میں غرق ہو جانے کا نام نہیں، لاہو لعاب میں گزارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ زندگی تجھے موت کی تیاری کے لیے دی جائے گی۔
فرمایا اگر یہاں پر اگر ہم نے زندگی کو بعد میں رکھا ہے، موت کو پہلے رکھا ہے، اگر تجھے یہ بتا دیا ہے کہ تجھے زندگی دی جائے گی، لیکن فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ ہم نے موت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس نے بھی زندگی کا میٹھا شربت پیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا کڑوا گھونٹ بھی پینا ہے۔ اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے داخل ہونا ہے، اور فرمایا موت ایک ایسا مشروب ہے، ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے۔ فرمایا تجھے زندگی دی جائے گی، لیکن یہ زندگی انما الحیات الدنیا لعب ولہو وللدار الآخرۃ لہی الحیوان، فرمایا یہ مت سمجھنا یہ زندگی چوکوں چراہوں پہ گزارنے کا نام ہے، یہ زندگی جھوموں اور تاش کے اڈوں پہ گزارنے کا نام ہے، یہ زندگی ابارکی میں گزارنے کا نام ہے، یہ زندگی دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر گزارنے کا نام ہے۔ فرمایا نانا تجھے یہ زندگی سجدوں کے لیے دی جائے گی، تجھے یہ زندگی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دی جائے گی، تجھے یہ زندگی رات کو اٹھ کر جب ساری کائنات سو رہی ہوگی، اے انسان تجھے یہ زندگی اس لیے دی جائے گی تاکہ تو اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے گا اور رب کی بارگاہ میں آ کر دعا کرے گا، بخشش مانگے گا، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیر کر تجھے معافی عطا کرنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ فرمایا یہ مت سمجھنا یہ 4 دن کی زندگی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا یہ زندگی تجھے دی جائے گی لیکن یہ سارا کچھ فنا ہونے والا ہے، اگر کوئی باقی ذات ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو کامیاب وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے انسان قبرستان میں جایا کر اور جا کر دیکھ کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو زندہ تھے اپنے کپڑے پر مٹی کا ذرہ بھی نہیں لگنے دیتے تھے، آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ جو تو کوٹھیاں یہ بنگلے یہ محل بنا رہا ہے، فرمایا بنا تو رہا ہے، بسیں گے کوئی اور، حساب جا کر تجھے دینا پڑے گا۔ فرمایا آج تو حلال و حرام کی تمیز بھول گیا ہے، آج تجھے پتہ نہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بنا تو رہا ہے، اور فرمایا جس کے لیے تو بنا رہا ہے یہ پتہ ہے تیرے ساتھ کیا وفا کریں گے، وہ جو رکھیے گا۔ فرمایا جن کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ بھی مان جائے، یہ بھی مان جائے، فرمایا یہ تیرے ساتھ اتنی وفا کریں گے، جب تو بیمار ہوگا تو فرمایا یہ تیری ساتھ یہ وفا ہوگی کہ یہ تجھے ایک کمرے میں بند کر دیں گے۔ جس گھر کو تو نے ان کے لیے بنایا تھا، پیسوں کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، حلال و حرام کو جو ہے وہ پرکھ کے بغیر بنایا تھا، فرمایا ان کی وفا یہ ہوگی کہ جب تو بیمار ہوگا تجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا، تو چرپائی پر بیٹھا ہے، چرپائی پر پڑا ہوا ہے، تو فالج شدہ ہو گیا ہے، تو جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، اب تیرے پیدا کیے ہوئے بیٹے بھی تجھ سے گن کھاتے ہیں، اب تو بھی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا انسان ہم نے تجھے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان تھا، آج ہم نے تجھے موت دی ہے یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ آج تو چرپائی پر پڑا ہے، بے بس پڑا ہے، لاچار پڑا ہے، آج تو دعائیں مانگتا ہے، آج تو ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے ڈاکٹر کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دے، آج میرے پیدا کیے ہوئے بچے بھی مجھ سے جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑاتے ہیں، تو دعائیں مانگتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے۔ فرمایا ہم نے تجھے زندگی دی یہ بھی ہمارا احسان تھا، ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا ہم نے تجھے موت دی ہے یہ بھی ہمارا احسان ہے، اور فرمایا صرف تجھے موت ہی نہیں دی، ثم اماتہ فاقبرہ، فرمایا ہم نے تجھے قبر بھی دی ہے۔
کتا مرا تھا، اس کو گھسیٹ کر لوگوں نے روڑی پر ڈال دیا. بکری بھی مری تھی، اس کو بھی لوگوں نے گھسیٹ کر روڑی پر ڈال دیا. اگر تجھے بھی روڑی پر ڈال دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خالق کائنات نے 4 قسمیں کھا کر فرمایا ہے کہ ہم نے اس انسان کو بڑی خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے. فرمایا اس کو روڑی پر نہیں ڈالنا، یہ تو ہمارا شاکار ہے، اس نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے اس کو بڑی خوبصورت صورت عطا کی ہے. فرمایا اب تو چارپائی پر پڑا ہے، اب تو موت مانگ رہا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ. فرمایا ہم نے تجھے صرف موت ہی نہیں دی بلکہ ہم نے تجھے قبر بھی دی ہے. ہم نے کہا یہ اس کا پروٹوکول ہے، جب یہ فوت ہو جائے اب کرنا کیا ہے وہ جو رکھیے گا. فرمایا اب اس کو جو ہے وہ غسل دینا، اچھی طرح بیری کے بھی پانی میں ڈال لو تاکہ صفائی اچھی طرح ہو جائے. اس کے سجدہ جو عضو ہیں اس پر خوشبوئیں ملو، اس کو خوشبوئیں سلگاؤ. فرمایا اس کو اچھی طرح جو ہے وہ غسل دو، پھر غسل کے بعد اس کو چٹے لباس کا کفن دو، سفید لباس کا اس کو کفن دو. فرمایا انسان تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آج دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. فرمایا اس کو کہا غسل بھی دے دو، کفن بھی پہنا دو. فرمایا اب اس کو یہاں پر ختم نہیں بلکہ اب اس کو اٹھاؤ، اور ایک بندہ نہ اٹھائے بلکہ 4 بندے اس کی چارپائی کو اٹھائیں. یہ اس کا پروٹوکول ہے. اور فرمایا آہستہ چلنا، تیز نہ چلنا، کہیں میرے شاکار کو دھکا نہ لگ جائے. آہستہ آہستہ اس کو لے کر قبر کی طرف چلو. اب جنازگاہ آ گیا ہے. فرمایا یہ تیرا سب سے بڑا پروٹوکول ہے. امام کعبہ ہے وہ بھی پیچھے ہے. اے انسان تیری میت سب سے آگے ہے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا. تو نے سوچا ہی نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہک گیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح تیرا رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. فرمایا اس نے تجھے تخلیق کیا ہے. اگر تجھے ماں نے پیدا کیا ہے تو وہ تجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ تجھے کانٹا بھی چبھنے نہیں دیتی. اگر پیدا کرنے والی کا پیار یہ ہے تو اس نے تو تجھے تخلیق کیا ہے. یہ ایک پیار ہے، وہ تو تجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. فرمایا ذرا اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح. اگر آج نہیں جھانکتا ماضی کی طرف جھانک کر دیکھ لے. ماضی کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتا، مستقبل کی طرف جھانک کر دیکھ لے. دوبارہ تیرے اوپر وہ وقت آنے والا ہے جب تیرا چلنا بند ہو جائے گا، تیری بولتی بند ہو جائے گی، تو چارپائی کے ساتھ لگ جائے گا. فرمایا اگر ماضی کی طرف جھانک کر نہیں دیکھتا تو مستقبل کی طرف جھانک کر دیکھ لے. اب اس کو جو ہے وہ غسل بھی دے دیا گیا، کفن بھی پہنا دیا گیا، جنازہ بھی پڑھا دیا گیا. فرمایا اب اس کو ایک قبر بناؤ، اس قبر کے اندر اس کو رکھو، اس کے اوپر مٹی ڈال دو. اب واپس آ کر بیٹھنا نہیں بلکہ اتنی دیر تک قبر پر کھڑے رہو جتنی دیر اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. پھر واپس آ کر کبھی گل کی محفل سجاؤ، کبھی 40ویں کی محفل سجاؤ، اس کے لیے دعائیں استغفار کرو. فرمایا انسان جو کچھ ہم نے تیرے ساتھ کیا، ہم نے تجھے دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا تو نہیں کیا. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. آواز قدرت آتی ہے، اے انسان تو کہاں بھٹک گیا، کہاں بہک گیا. کل جو تو نے آنا ہے، کل کفن میں منہ چھپا کر آئے گا، آج کھلے منہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا. وہ تو چاہتا ہے میری بارگاہ میں آ جا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے، رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بتا دیں. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، سفر کے دوران ایک صحرا آتا ہے، وہاں پر وہ اپنی سواری کو کھڑا کرتا ہے. اس سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اس سواری کے اوپر اس کے خورد و نوش کا سامان موجود ہے. وہ سواری کو درخت کے ساتھ باندھتا ہے. کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ اس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے، لیٹ جاتا ہے. اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. وہ کیا دیکھتا ہے؟ نہ سواری ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ وہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی دائیں بھاگتا ہے، کبھی بائیں بھاگتا ہے سواری کو تلاش کرنے کے لیے. جب تھک ہار کر اس کو سواری نہیں ملتی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی درخت کے پاس آ کر
بیٹھتا ہے اور موت کا انتظار کرتا ہے. یہ صحرا ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے، اب صرف موت ہی موت ہے. وہ بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے لگ پڑتا ہے. دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ سامنے سواری بھی موجود ہے، سواری کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے. اس کو اپنی زندگی دوبارہ نظر آ جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا. وہ بے اختیار زبان کے ساتھ کہتا ہے، رب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ خوشی کی انتہا نہ رہی، مسرت کا ہجوم نہ رہا، اس کی زبان پر کنٹرول نہ رہا. بے اختیاری زبان سے وہ کہتا ہے میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہوا ہوگا؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بندہ بڑا خوش ہوا ہوگا. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب کوئی بندہ مومن رب کی بارگاہ میں آ کر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، خالق کائنات اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے. قلندر لاہوری نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. علامہ اقبال کہتا وہ تو صلائیں دے رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. فرمایا انسان کہاں بھٹک گیا، کہاں بہک گیا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں. کل کفن میں منہ چھپا کر آئے گا، آج کھلے منہ آ جا. کل روتا ہوا آئے گا، آج ہنستا ہوا اس کی بارگاہ میں آ جا. وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے. وہ تو چاہتا ہے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کر توبہ کر لے. رب فرماتا ہے میں بندے کو دوزخ میں ڈال کر کیا کروں گا؟ دوزخ تو میں نے اپنے یار کے غداروں کے لیے بنائی ہے، میں نے محمد کے وفاداروں کے لیے تو جنت بنائی ہے. چراغ گولڈا کہتے ہیں ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے، جتایا نہ جائے گا. ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا. ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا. بے شک حضور شفیع محشر ہے منکرو کہ ان کے سامنے تمہیں لایا نہ جائے گا. ان کی بات خدا مانے گا، حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. اپنے جنت اپنے محبوب کے یاروں کے لیے بنائی ہے. تو یارو کل جو کفن میں منہ چھپا کر آنا ہے، آج کھلے منہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ دنیا فانی ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں سے چلے گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. قبر پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. لیکن جو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس کی غلامی میں گزارتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ حضرت ربی بن حراش ایک تابعی بزرگ گزرے ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو. یہ میری آخری جملے ہیں، میری گفتگو ختم ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. حضرت ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے. وہ کہتے تھے جب تک میں اپنا اچھا انجام نہیں دیکھ لیتا نہیں مسکراؤں گا. ساری زندگی نہیں مسکرائے. آپ کا آخری وقت آ گیا، انتقال ہو گیا. آپ کا بھائی غسال کو بلانے کے لیے گیا، میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے، آ کر اس کو غسل دو. غسال کمرے میں داخل ہوا، لمحے کے بعد باہر واپس آ گیا. بھائی پوچھتا ہے غسال سے کیا ہوا؟ غسال کہتا ہے نحن نغتسلہ وہو یتبسم. یار تیرا بھائی عجیب ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. یار تیرا بھائی عجیب ہے، ہم اس کو غسل دے رہے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. حضرت ربی بن حراش کے بھائی کہتے ہیں یار یہ میرا بھائی تھا، یہ ساری زندگی نہیں مسکرایا. ہم تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں نا یہ جہان مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم بڑی جرت اور بڑی قوت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ دنیا ہے، یہاں پر اپنی مرضی کے ساتھ یہ زندگی گزاریں گے، قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. کتنی تیرے پاس جرت ہے، کتنا تیرا آپ کے اوپر بھروسہ ہے کہ تو کتنی جرت کے ساتھ کہہ دیتا ہے، اللہ کے احکام کو اوپر سے پشت ڈال دیتا ہے. حضرت ربی بن حراش کا بھائی کہتا ہے آج اس نے اپنا اچھا انجام دیکھا ہے اس لیے مسکرا رہا ہے. آپ کو غسل دے کر پھٹے پر ڈال دیا گیا، لوگوں کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کیسے مسکرا سکتا ہے. دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں اس نے زندگی دکھ میں گزاری ہے اس لیے مسکرا رہا ہے. لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضرت ربی بن حراش کفن سے ہاتھ باہر نکال کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت.
فرمایا عجیب بات ہے، مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو؟ قال نعم اتکلم بعد الموت، فرمایا ہاں ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں کی موج لگ گئی، مردہ بول پڑا ہے۔ کسی نے کہا بتا پھر رب نے تیرا استقبال کیسے کیا ہے؟ حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں استقبلنی بروح و ریحان، فرمایا اس رب نے میرا روح اور ریحان کے ساتھ استقبال کیا ہے، مجھے جنات النعیم کا جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جب سلسلہ کلام طویل ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں طویل ہوتی ہیں، حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علیہ الصلاۃ، فرمایا جلدی کرو دیر نہ کرو، تم نے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو غسل دے کر کفن پہنا کر جنازہ پڑھا کر دفنا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حیات تھی، آپ کے پاس صحابہ جمع ہو کر آگئے، لوگوں نے کہا جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد میں کیسے مسکرا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہے اے عائشہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو مرنے کے بعد بھی مسکرایا کریں گے۔ اس مقام پر آ کر قلندر لاہوری کہتا ہے فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیک کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ارے یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی۔ تو جو اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارتے ہیں انہیں پریشانی نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی موت کا آخری وقت آیا، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وائے حزنہ، بلال مصیبت، بلال پریشانی، آپ دنیا سے جا رہے ہیں، خود بھی مسکرا رہے ہیں، مجھے بھی مسکرانے کا کہہ رہے ہیں، بلال ماجرا کیا ہے؟ بلال حبشی کہتے ہیں میری بیوی روتے اور رلاتے وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہیں، میں نے زندگی محبت مصطفیٰ میں گزاری ہے، میں نے زندگی آقا علیہ السلام کی غلامی میں گزاری ہے، اس سے بڑھ کر اور خوشی کا مقام کیا ہوگا؟ ادھر بدن سے روح نکلے گی، ادھر سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوگا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے جب شکوہ کیا تو اقبال کا لہجہ بڑا تلخ تھا، اقبال کہتا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دار سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ میری ساری گفتگو کا نچوڑ ان اشعار کے اندر ہے، آگے ادھر سے جواب آتا ہے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دار سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، ہے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر پردہ ہو، ہر کوئی مسلم ذوقے تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسراف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو دار کے قرآن۔ آج اگر امت چاہتی ہے کہ ہمیں وہ وقار مل جائے، وہ عزت مل جائے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، حضور علیہ السلام کے دین کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ جب تک تھا میرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، وما علینا الا البلاغ۔